الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکائے علمہ البیان اور سامعین، موضوع ہے آج کا مدینہ کے مسلمانوں سے قریش کی چھیڑ چھاڑ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو صبر و ضبط کی تلقین، اور اس صبر و ضبط کی جزا کے طور پر قتال یعنی بدلہ لینے کی اجازت۔ حضرات، جب مدینہ طیبہ میں اسلام کے قدم جم گئے اور قریش نے دیکھا کہ اس کی وسعت اور مقبولیت میں دن دونی رات چگنی ترقی ہو رہی ہے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر یہی صورتحال کچھ دن اور باقی رہ گئی تو زمام کار ان کے ہاتھ سے بالکل نکل جائے گی، یعنی اب پھر وہ مدینے والوں کے ساتھ کچھ کر نہ سکیں گے اور اس کے بعد وہ اس کا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے مخالفت اور دشمنی کے لیے اچھی طرح کمر کس لی، اور جو کچھ وہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کرنا شروع کیا۔ ہر طرف اس کے خلاف ایک شور غوغا شروع ہو گیا، لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر و عفو و درگزر کا حکم تھا۔ کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو کی تعلیم تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ زندگی اور اس کی لذتیں اور راحتیں اس کی نظر میں ارزاں بے قیمت ہو جائیں، اس قدر انہیں تکلیف و مصیبت کے بھٹی میں پکایا جائے کہ ان کی لذتیں اور راحتیں ان کی نظر میں ارزاں بے قیمت ہو جائیں، اور اطاعت نفس کی مخالفت اور ایثار و قربانی کا مشکل کام ان کے لیے آسان ہو جائے۔ جب ان کی طاقت کچھ اور بڑھی اور ان کے بازو مضبوط ہو گئے، اس وقت ان کو قتال کی اجازت دی گئی، یعنی یہ کہ وہ بدلہ لینے کی اب انہیں اجازت مل گئی، لیکن یہ صرف اجازت تھی، اس کو فرض قرار نہیں دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع بيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے، ان کی بچاؤ کرتا ہے۔ اللہ خیانت کرنے والے اور منکر، ناشکرے، ناقدرے انسان کو پسند نہیں فرماتا۔ جس سے جنگ کی جا رہی ہے، یعنی جو بے گھر کیے گئے، مارے پیٹے گئے، بے آبرو و بے عزت کیے گئے، ان کو ان دشمنوں سے جنگ کی اجازت ہے، کیونکہ ان پر بہت ظلم کیا گیا ہے، اور اللہ ان کی نصرت پر قادر ہے۔ ان کو اپنے علاقوں سے بغیر کسی حق کے نکالا گیا، صرف اس جرم کی وجہ سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ٹکراتا تو کتنی ہی خانقاہیں، کلیسا، عبادت گاہیں، مسجدیں مسمار کر دی جاتی، جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا رہا اور لیا جاتا رہے گا، اور اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا جو اللہ کے مشن کی مدد کریں گے۔ بے شک اللہ طاقت والا غالب ہے۔ حقیقی اہل ایمان وہ ہیں جن کو جب ہم زمین میں اقتدار دیتے ہیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اور تمام معاملات کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجازت مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ آپ نے ابھی قرآن مجید کی آیت میں سنا کہ یہ اجازت کے پیچھے دراصل قریش مکہ کی زیادتیاں تھیں۔ عام خیال یہ ہے کہ اسلام جب تک مکے میں تھا مصائب گوناگوں کا آماج گاہ تھا، مدینے میں آ کر اس کی کلفتیں دور ہوئیں، مگر یہ خیال حضرات صحیح نہیں۔ مکے میں جو مصیبتیں تھیں اگرچہ سخت تھیں، لیکن وہ تنہا اور منفرد اکیلی تھیں، جو کفار قریش کی طرف سے، جو ایک قوم تھی ان کی طرف سے انہیں پیش آ رہی تھی۔ مدینے میں آ کر وہ متعدد اور
گونا گو بن گئیں۔ مکہ کل ایک قوم تھا، مدینے میں انصار کے ساتھ یہود بھی تھے، جو عام عادات، خصائل، مذہب، دیانت میں انصار سے بالکل مختلف اور ان کے حریف مقابل تھے۔ اس پر ایک تیسری قسم منافقین کا اضافہ ہوا، جو مارے آستین ہونے کی وجہ سے دونوں سے زیادہ خطرناک تھے۔ مگر مکہ اگر قابو میں آ جاتا تو حرم کی وسعت اثر کی وجہ سے تمام عرب کی گردنیں خم ہو جاتی، لیکن مدینہ کا اثر 4 دیواری تک محدود تھا۔ مدینہ اب تک بیرونی خطرات سے بالکل مطمئن تھا، لیکن جو ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ ہوئی اور قیام گاہ ہونے اور اس کو قریش کی غیظ و غضب کا تاراج گاہ بنا دیا گیا، یعنی جو ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں قیام پذیر ہوئے، بس اب اہل مدینہ قریش کے غیظ و غضب میں آ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے چلے آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے چلے آئے تو چند ہی روز کے بعد قریش نے عبداللہ بن ابی کو، جو واقع ہجرت کے قبل رئیس الانصار تھا اور انصار نے اس کی تاج پوشی کی شاہانہ رسم ادا کرنے کے لیے تیاری کر لی تھی، اس کو کفار قریش نے خط لکھا، جس خط کے الفاظ تھے کہ تم نے ہمارے آدمی کو اپنے یہاں پناہ دی ہے، ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ یا تو تم ان کو قتل کر ڈالو یا مدینے سے نکال باہر کرو، ورنہ ہم سب لوگ تم پر حملہ کر دیں گے اور تم کو گرفتار کر کے تمہاری عورتوں پر تصرف کریں گے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر معلوم ہوئی کہ عبداللہ بن ابی ابن سلول کے پاس کفار قریش کا خط آیا ہے تو آپ اس کے پاس تشریف لے گئے، اس کو سمجھایا اور فرمایا کہ کیا تم خود اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے لڑو گے؟ چونکہ انصار اکثر مسلمان ہو چکے تھے، اس لیے عبداللہ اس نقطے کو سمجھا اور قریش کے حکم کی تعمیل نہ کر سکا۔ اسی زمانے کی بات ہے کہ حضرت سعد بن معاذ، جو قبیلہ اوس کے رئیس الاعظم تھے، عمرہ کرنے کے لیے مکہ معظمہ گئے۔ امیہ بن خلف سے اور ان سے مدت کا یارانہ تھا اور یہ تعلق اسلام کے بعد بھی قائم رہا۔ اس تعلق سے حضرت سعد ابھی بھی امیہ ہی کے مہمان ہوئے۔ ایک دن وہ امیہ کو لے کر کعبہ شریف کے طواف کو نکلے، اتفاق سے ابو جہل سامنے آ گیا۔ امیہ سے اس نے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ امیہ نے کہا سعد ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ تم لوگوں نے صابیوں یعنی بے دینوں کو، جو کفار قریش مسلمانوں کو صابی کہتے تھے یعنی بے دین بدین، استغفر اللہ، پناہ دی ہے؟ میں کبھی یہ نہیں دیکھ سکتا کہ تم کعبے میں آؤ۔ خدا کی قسم اگر تم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو بچ کر واپس نہیں جا سکتے تھے۔ حضرت سعد نے کہا کہ اگر تم نے ہم کو حج سے روکا تو ہم تمہارا مدینے کا راستہ روک دیں گے۔ یہ بھی حضرت سعد ظاہر ہے کہ قبیلہ اوس کے رئیس الاعظم تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے شخص تھے، تو اگر ابو جہل نے انہیں کسی طرح کی کوئی وارننگ دی تو انہوں نے بھی اس وارننگ کا جواب وارننگ سے دے کر یہ کہا کہ ہم تمہارا مدینے کا راستہ روک دیں گے، یعنی شام کی تجارت۔ حضرات پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ مکے والوں کا شام سے بڑا گہرا تعلق تھا اور مکے کو جو مالی کمک ملتی تھی وہ شام کی تجارت سے ملتی تھی۔ بہرکیف حرم کی تولیت اور مجاورت کی وجہ سے تمام عرب قریش کا احترام کرتا تھا۔ اب مکے سے مدینے تک جو قبائل پھیلے ہوئے تھے سب قریش کے زیر اثر تھے، اس بنا پر قریش نے تمام قبائل کو اسلام کا مخالف بنا دیا۔ ہجرت کے 6 سال تک یمن وغیرہ کے لوگ حضرت کی خدمت میں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ چنانچہ سن 2 ہجری میں ہی جب بحرین سے عبد القیس کی سفارت آئی تو لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مضر کے قبائل ہم کو آپ تک پہنچنے نہیں دیتے، اس لیے ہم صرف ایام حج میں جب کہ لڑائی عموماً موقوف ہو جاتی ہے آپ کی خدمت میں آ سکتے ہیں۔ قریش نے انہی باتوں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ جیسا کہ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو خط لکھا تھا اس کی تیاریاں کر رہے تھے کہ مدینے پر حملہ کر کے اسلام کا استحصال کر دیں۔ مدت تک یہ حال رہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ جاگ کر بسر کرتے تھے۔ بزرگوں، اسلام میں جو دفاع کا حکم ہے، اسلام میں جو جواب دینے کا حکم آیا وہ نہایت ہی اضطراری حالت میں آیا، ورنہ اسلام نے اپنے گرد و پیش میں ہر طرح کی اعلیٰ تعلیم
اور اخلاقی تعلیم سے پورے معاشرے کو سدھارنے اور سنوارنے کی کوشش کی، لیکن جن کی قسمت میں بدقسمتی لکھی تھی وہ اسلام کے خلاف ہوتے چلے گئے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس کی اجازت دی، اور پھر انہوں نے ایسے تمام شر اور فتنوں کی سرکوبی کی، اور اللہ کا حکم ماشاء اللہ نافذ فرما دیا اور اللہ کو خوش کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان تمام جاباز حضرات صحابہ کرام اور ہم سب کے نبی اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔